السلام علیکم، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر پوری دنیا میں جو بسنے والے کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، انہوں نے منایا۔ آ، اس دن کا مقصد کیونکہ جو کشمیر کی جو ایک آئینی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر 2019 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھے۔ اس واقعے کو ہر سال جو ہے وہ 5 اگست کے دن کو ہی منایا جاتا ہے، اور اس معاملے پہ جو بھارتی یک طرفہ طور کے اوپر یہ ایک اقدام اٹھایا گیا، اس کو پوری دنیا میں جو بسنے والے کشمیری ہیں ان کو ان کی طرف سے نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ اس کے بعد کی صورتحال کو بھی خاصا کرٹیسائز کیا گیا، بالخصوص اس نقطۂ نظر کو لے کر کہ جو کشمیری وہاں کے مقامی آبادی ہیں اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے بھارت نے اپنے دیگر شہروں سے جو اپنے رہائشی ہندو ہیں ان کو وہاں پہ بسایا۔ وہیں پہ 5 اگست وہ دن ہے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اور 5 اگست کے دن 2 سال آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو عمران خان کی گرفتاری کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ 5 اگست کا دن کا انتخاب کیا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک جدوجہد جو ہے وہ کی جائے گی، ایک احتجاج کیا جائے گا۔ یہ احتجاج جو ہے یہ ہمیں مکمل طور کے اوپر ناکام ہوا، اور اس کی وجہ ایک تو بالکل سادہ سی ہے کہ اس احتجاج سے پہلے ہی عدالتوں کی طرف سے جو فیصلے آئے، ان فیصلوں میں جو جتنی بھی مرکزی قیادت ہے ان کو 9 مئی کے کیسز میں پہلے جو ہے وہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اور پھر اس کے بعد 9 مئی کے کیسز میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے فیصلے آنا شروع ہوئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہیں، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہیں، پنجاب اسمبلی کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہیں، پھر اس کے بعد جو پارلیمانی رہنما ہیں وہ اس وقت ڈسکوالیفائی ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھی، جہاں پہ کریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی باتیں تھیں، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو سزائیں دی گئی ہیں اس معاملے پہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کے پاس کیا آپشن ہے، اس پہ ایک آپشن تو ان کے پاس بہرحال یہ ہے جی کہ وہ ہائی کورٹس میں اپیلیں دائر کریں گے، لیکن اپیلیں دائر کرنے کے لیے جو رہنما جن کو مفرور قرار دیے جا چکا ہے، جن کے وارنٹس جاری کیے جا چکے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا، عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا، اور عدالتوں میں پیش ہوئے بغیر جو ہے وہ ان کی طرف سے اپیلیں جو ہیں وہ دائر نہیں کی جا سکتی۔ آج ہی کی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ 9 پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو نااہل جو اس معاملے پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جن رہنماؤں کو نااہل قرار دیا ہے اس میں شبلی فراز ہیں، پھر اس کے بعد عمر ایوب ہیں، اور پھر رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل، پھر اس کے بعد انصر اقبال، جنید افضل، رائے محمد مرتضی اقبال بھی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کو کیا گیا ہے۔ تو 31 جولائی کو فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 3 مختلف مقدمات میں فیصلہ سناتے ہوئے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 196 ملزمان کو سزائیں سنائی تھی، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پہلے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنایا، جس میں جو ہے وہ 160 سے زائد ملزمان کو 10-10 سال کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی تھی۔ اب
جب مزاحمتی بیانیہ بنانے کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوشش کی گئی، اس کے نتائج ہمیں بہرحال اس طرح کی سزاؤں کی صورت میں یا کریک ڈاؤن کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ وہیں پہ اس پوری صورتحال میں جو یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مزاحمتی بیانیے یا پروٹیسٹ کی جو سیاست ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ کیونکہ 9 مئی کے جو احتجاج تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، کچھ کیسز فوجی عدالتوں میں گئے جن کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں چلنا چاہیے، کچھ کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں گئے اور ان کی اب سزائیں آنا شروع ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک یہ صورتحال بہرحال پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے اب ورکر کوئی اس طرح سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ یہ خوف شاید ہے جی کہ ہم اریسٹ جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو یہی وہ وجہ ایک معلوم ہو سکتی ہے کہ آج کا جو 5 اگست کا احتجاج ہے وہ کیوں ناکام ہوا۔ جہاں پہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ پورے ملک کے جو اہم صوبے ہیں یا قومی اسمبلی ہے وہاں پہ ڈسکوالیفائی ہو گئی ہے۔ وہیں پہ یہ بھی بات اس کے مقابلے میں پھر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، اس سے پہلے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلا تو اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی گئی، ان کو ایک آمرانہ دور حکومت میں پھانسی لگائی گئی، بینظیر بھٹو کی کہ ان کو راولپنڈی میں جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو اس طرح کے افسوسناک بڑے بڑے واقعات کے باوجود بھی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو ہیں وہ اٹیکس نہیں کیے گئے۔ تو یہ جوابی بات جو ہے وہ اس معاملے میں کی جاتی ہے۔ وہیں پہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے ایک نیا جواز جو ہے وہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات ہوئیں، انہوں نے آ کے کچھ اور ججز جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں لگائے اور پھر اس کے بعد کی صورتحال کو جو ہے وہ اب اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ یہ بات بھی ایک فیکچولی دیکھنے والی ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ کس طرح سے سمنظر عام کے اوپر آیا اور کس طرح سے سب سے پہلے یہ رائے کس جوڈیشل کمیشن میں جج نے یہ دی تھی کہ جسٹس عالیہ نیلم کو ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ رائے جو ہے وہ 3 ناموں پہ غور کیا گیا تھا اس وقت، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجوی جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ رائے تھی کہ ہمیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپوائنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ ہمیں ایک مضبوط طور کے اوپر جو ہے وہ ایک جج کی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ضرورت ہے۔ تو ان 2 ججز کے معاملے پہ پھر کافی زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور پھر اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے اب وہ اپوائنٹ کیا گیا۔ آج پارلیمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں یہ بھی خبر سامنے آئی جی کہ تالے لگائے گئے۔ اس سے پہلے یہ خبر آ رہی تھی جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر آفس میں گئی ہے، کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی، ڈسکشن ہوئی۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا کچھ طے ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر بہرحال حکومت نے یہ آفر کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ آئے مل بیٹھے اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ چیزوں کا حل نکالا جائے۔ ایک تنقید یہ ضرور ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو عدالتی فیصلوں کے بعد جو ڈسکوالیفیکیشنز کے نوٹیفیکیشنز جاری کیے جا رہے ہیں اس میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی لینگویج کو دیکھیں تو اس میں تو لکھا ہوا ہے جی کہ ود ان 90 days جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر اندر جو ہے
وہ یہ نااہلی والا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کر لینا ہے۔ تو اب اس پہ ایک رائے یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن کی یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ 90 دنوں کے اندر سے مراد یہ ہے کہ وہ کب اس اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک رائے بھی دی جا رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کی حد تک جو ہے وہ اپیلیں خارج نہ ہو جائیں اس وقت تک الیکشن کمیشن کو یہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو معاملہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ود ان 90 ڈیز کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے تو 90 دن کا مطلب تو عدالتی فیصلے کے اگلے دن یا پھر اس کے بعد کی بھی صورتحال ہے، اس کے بعد 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد ہو سکتا ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ جب ہائی کورٹس میں اپیلوں میں کیسز گئے، جیسے جمشید دستی کا معاملہ ہے جو NA1 سے ایک اور کیس ہے، تو وہاں پہ ہائی کورٹس میں جب معاملہ گیا تو ہائی کورٹس نے اس پہ باقاعدہ سٹے دیا اور جو بائی الیکشنز تھے اس کے نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ ہولڈ کیا ہے۔ یہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ ہائی کورٹس میں جب اپیلوں میں یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر اس صورتحال میں جو انسدادی دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں پہ جو ہے وہ سٹے کر کے عدالت اپنی پروسیڈنگ کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ تو یہ وہ بہرحال وہ ساری قانونی نکات ہیں جو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ڈسکشن میں آنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ کس طرح سے اس پورے صورتحال کو آگے لے کر چلتی ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے کہ انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ کمزور ہیں، یہ ہائی کورٹس میں کس حد تک اس کو ثابت کیا جاتا ہے یہ بہرحال خاصا اہم ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔